بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنڈت کرشنا کالیا اور اب 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندوناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے، پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چالاک سے منظر سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان وجیح لڑکے گھروں میں قید کر لیے اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے سہمے نظر آنے لگے، لیکن نہ قاتل کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ اس جنسی عورت نما بلا کا، جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر باری پڑ رہی تھی۔ چندو مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بڑی چالاکی سے اس کے ساتھ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا، لیکن چندو کے سوالاتوں کے جوابات سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امن داس کی وصیت یاد آئی، جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں ملیں گے۔ اس وقت چندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ امن داس کیا کہہ رہا ہے، لیکن آج چندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا تھا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حسین اسے مسلسل کسی کی نظروں کے تعاقب کا اشارہ تو دیتی تھی، لیکن وہ سمت اور اس پر نظریں گاڑنے والے کا دماغ پڑنے سے قاصر رہتی۔ اس نے کئی بار چندو کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن ہر بار چندو کے دماغ میں کچھ اور ہی ملا۔ یہ چندو کی شب و روز کی مشق کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اصل سوچ اور لاشعور میں رہ کر سلونی کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے شہر بھر سے اور آس پاس کے علاقوں سے طوائفیں اور ان کے دلال گرفتار کر کے ان سے ہر حربہ آزما کر تحقیق کر لی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ایک ہی رات میں 5 مردوں کی حالت غیر کرنا ایک اکیلی عورت کا کام نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ نشانہ بننے والے سارے لوگ ایک ہی عورت کا ذکر کرتے دکھائی دیتے تھے، اور وہ اب تک اس قدر خوف زدہ تھے کہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ چندو نے تقریباً سارے کاغذات جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیے، لیکن سب وہی پرانی باتیں اور پہلے سے کھوجی گئی مخلوقات کا ذکر تھا، لیکن اس نئی جنسی اور درندہ صفت مخلوق کے بارے میں کچھ ہاتھ نہ لگا، جو ڈھونڈ کر شہوت سے بھرے ہوئے لڑکوں اور مردوں کا انتخاب کرتی، ساتھ ان کی ظاہری خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھتی، اور جن کا قتل کرتی ان کے ساتھ جنسی فعل کرنے سے اجتناب برتتی رہی تھی۔ پہلا شکار ایک مذہبی اور تدریسی اعتبار سے شریف آدمی، دوسرا کرمنل، اور تیسری واردات میں مرنے والے خالص کاروباری لوگ تھے، لیکن ان سب کی عمریں تقریباً 45 سے 50 کے درمیان تھیں، اور جن کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا وہ 20 سے 35 سال کے تک مرد تھے۔ چندو انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کالی فائل یاد آئی، جس پر امن داس آنکھوں کی بنائی جانے سے پہلے کام کر رہا تھا، اور وہ اس کی ذاتی الماری میں رکھی گئی تھی۔ چندو بجلی کی تیزی سے باپ کے کمرے میں آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے ساری فائل پڑھ لی، جس میں انسان، جن اور بھیڑیے کے ملاپ سے وجود میں آنے والی کسی انوکھی پرجاتی کا ذکر تھا، جو انسان کی طرح شاطر اور مکار، جنات کی طرح ذہن پڑھنے اور بھیڑیے کی طرح درندہ صفت ہو سکنے کی چنوتی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی انسان یا جاندار کا خون پیے گی تو اس خون کے ذریعے وہی خصلتیں
اس مخلوق میں منتقل ہو جانے کا اندیشہ بھی موجود تھا، اور اس میں صاف صاف پروفیسر امر ناتھ کو مطلبہ کیا گیا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اس میں پرانا حوالہ دے کر امر ناتھ کی جن ذات بیوی کا ذکر بھی کیا گیا، جو امر ذات کی حاملہ ہو کر اسے اولاد دینے سے قاصر تھی، لیکن دونوں اولاد کے بے حد خواہش مند تھے، اور امر ناتھ کے کہنے پر ہی یہ تحقیق شروع کی گئی۔ اولاد کے لیے ان کو ایک مادہ بھیڑیا درکار تھی، جس کے رحم میں امر ناتھ اور اس کی جن ذات بیوی کا بچہ پروان چڑھ سکتا تھا۔ اور ان کی پرانی نیاب مذہبی کتاب میں چند عملیات ایسے تھے جو مادہ بھیڑیا پر بچے کی پیدائش تک کرنے تھے، اور بچے کی پیدائش مادہ کا پیٹ چیر کر ہی ممکن تھی۔ آگے کا باب اس پر جاتی کو کنٹرول یا قابو کرنے کا عنوان تو لکھا تھا، لیکن معلومات ادھوری تھی۔ یہ یوں لگتا تھا کہ کوئی صفحات پھاڑ کر لے گیا ہے، اور یقیناً وہ امر ناتھ ہی تھا جو اپنی اولاد پیدا کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے آخری باب کے صفحے پھاڑ کر ساتھ لے گیا تھا۔ چندو کا پہلا شک سلونی پر گیا کہ یہ جن انسان اور بھیڑیے کا ملاپ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ سلونی تھی تو اس کا باپ امر ناتھ نہیں بلکہ مورتی فروش کشن لال تھا، اور جو پہلا خون ہوا وہ پنڈت کا تھا۔ کوئی شہوت زدہ یا جرائم پیشہ تو نہیں تھا کہ سلونی اس طرف پڑتی۔ چندو وہاں سے سیدھا رشمی کے پاس گیا اور اس سے کالج میں آخری جمعے کا احوال پوچھا، جس کے بعد پنڈت کی لاش ملی تھی۔ تو رشمی نے بتایا کہ پنڈت نے سلونی کو چھٹی کے بعد رکنے کو کہا تھا، اور یہ کہ پنڈت کافی شوقین مزاج بھی تھا۔ وہ بھرپور جوان لڑکیوں کو اکثر ہیلے بہانے سے روکتا اور باتوں میں لگا کر ان کے جسم کے قابل اعتراض جگہوں پر ہاتھ لگانے سے بھی نہیں کتراتا تھا، اور وہ سلونی کو کسی بھوکے کتے کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اور اس دن جب اس نے سلونی کو روکا تو سلونی پریشان تو نہیں، کافی غصے میں تھی، اور مجھے اپنے ساتھ رکنے بھی نہیں دیا، زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ لیکن چھٹی کے بعد شام میں سلونی کے گھر فون کیا تو وہ گھر پر ہی ملی تھی، اور اس نے بتایا پنڈت نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک دو مورتیاں مرمت کروانے کے لیے دی تھیں۔ یہ ساری کہانی سن کر چندو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اب اسے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سلونی ہی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے اسے اس کے اصلی ماں باپ کا پتہ لگانا ضروری تھا، کیونکہ ان کے پاس سلونی کی بھیڑیائی ماں کی عملیات کے زیر اثر لاش تھی، اور اس کے جادو کے کارڈ سے ہی سلونی کو اس کی اصل حالت میں واپس لایا جا سکتا تھا۔ اور وہ کارڈ کیا ہو سکتی تھی، یہ پتہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप कोई और स्टोरी देखना या सुनना चाहते हैं तो हमें वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।